الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناقصارا پیر کاملارا رہنما. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر
احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ صحابہ و اہل بیت، اولیاء کرام، علماء حقہ کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ ماہ ذی الحجہ جاری اور ساری ہے۔ ہمارے اندر ایک بات بہت مشہور ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادت سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے ساتھ۔ ابتدا کا تعلق جگر گوشہ مصطفیٰ، نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ، اور سال کی انتہا اس کا تعلق، اس کی قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور اسی ماہ میں دو شہادتیں اور ہوئیں۔ ایک حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ماہ میں آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام یا 2 محرم الحرام کو آپ کا وصال باکمال ہوا۔ آج کا موضوع چونکہ کل 18 ذی الحجہ تھی اور 18 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمزلف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، نائب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پیکر شرم و حیا حضرت مظلوم مدینہ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے مناقب اور خصائص بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صورت میں اور سیرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، کہ آپ کا چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرح لگتا تھا، اور سیرت میں کئی ایسی خوبیاں تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی۔ آپ کا نام عثمان، آپ کے والد کا نام عفان، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، اور آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اور امت کے تیسرے امام ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی شان اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا، اور یہ روایت حضرت ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کی 11ویں جلد میں لکھی ہے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا، میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، بڑی شرم و حیا والا ہے، لہٰذا جب تیری بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کا معاملہ آئے تو میرے عثمان سے حساب نہ لینا، کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا اور تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر حساب کتاب نہیں دے سکے گا، لہٰذا اے اللہ میرے عثمان سے حساب و کتاب نہ لینا۔
اور تفاسیر کے اندر آیا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حساب ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حساب ہوگا، ان کے بعد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حساب نہیں لے گا، حضرت عثمان غنی سے حساب نہیں لے گا۔ اور آپ کی یہ ایک خصوصیت خاص ہے جو اللہ رب العزت نے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام تشریف لے کر آئے، اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کے امتی کو یہ شان اور عظمت عطا نہیں فرمائی جو شان اور عظمت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ وہ شان، وہ عظمت کیا ہے؟ آئیے سنیے کہ آپ کی وہ شان کیا ہے، آپ کا وہ مرتبہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے صرف حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ کسی نبی کا کوئی ایسا امتی نہیں ہے کہ جس کے عقد میں اس نبی کی 2 صاحبزادیاں ہو، کہ جس کے نکاح میں اس نبی کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں ہو۔ یہ شان اور عظمت اگر حاضر ہے تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کہ نبی کریم علیہ السلام یہ اللہ کی رضا بھی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی رضا بھی تھی۔ وہ کیسے؟ اللہ کی رضا کیسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیسے؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ وہ شخصیت کس طرح کی ہے، وہ شرم و حیا والا تو ہے، وہ نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا، وہ اچھا انسان ہے، وہ خوبیوں کا حامل ہے، اس کے اندر برائیاں تو نہیں موجود۔ تو سب سے پہلے وہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عثمان بڑا شرم و حیا والا ہے تو میں اپنی رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ نہ کر دوں، میں اپنی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ نہ کر دوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر کہ شرم و حیا والا ہے، پیکر شرم و حیا ہے، غنی ہے، اللہ تعالیٰ نے غنا عطا فرمایا ہے، مال غنیمت آپ کو عطا فرمایا ہے، مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو یہ دیکھ کر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اور جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا عثمان بڑا غمگین لگ رہا ہے، بڑا رو رہا ہے، اکیلا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو یہ شان اور عظمت۔ اور جس وقت حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا عثمان اور زیادہ نڈھال ہو چکا ہے، اور زیادہ غمگین ہو چکا ہے، غم میں ڈوب چکا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلاسا دیا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری کوئی اور بیٹی بن بیاہی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ یہ شان کیا عامل ہے، یہ ایک خصوصیت۔ اور اس میں اللہ کی رضا کس طرح اندازہ لگائیں کہ جس وقت یہ خیال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کے اندر آیا ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ نہ کر دوں، تو اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں خیال آ گیا، آپ کر دیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانہ آخدا سارا کہ من جاوے خدا ساڈا،
خدا آکھے میں من جاسا میرا بعید من جاوے. حالانکہ شعر کا کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ زمانہ آکھدا سارا کہ من جاوے خدا سادا خدایا کے میں من جاسا میرا ماہید من جاوے. تو نبی کریم علیہ السلام کی رضا دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں لفظ جگر کا یقین بعد دیگر نکاح عثمان کے ساتھ کر دیں. اور ایسے شرم و حیا والے اللہ اللہ کے جن سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں. ایک غزوے کا مقام ہے، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تو کسی وجہ سے نا آپ کے سینہ اقدس سے قمیض تھوڑی سی نا ایک طرف ہو گئی، سینہ مبارک تھوڑا سا برہنا ہو گیا. تو فرشتے اس جگہ سے ہٹ گئے. جس وقت فرشتے ہٹ گئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا خیریت تو ہے، کیا وجہ ہے، تم ہٹ کیوں گئے؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے قمیض تھوڑی سی ہٹ گئی تھی، آپ کا سینہ تھوڑا سا برہنا ہو گیا. ہمیں عثمان کے سامنے جانے سے بڑی شرم آتی ہے، ہمیں عثمان سے بڑی شرم آتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے کہ ان کا سینہ مبارک ہمیں دیکھنا پڑ جائے گا، ہم ایک طرف ہو گئے. تو یہ شان، بلکہ نبی کریم علیہ السلام خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا فرمایا کرتے تھے. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس میں موجود تھے. تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ تو جواب آیا ابو بکر آیا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، وہ اندر آئے. آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے نا تہمت ذرا ہٹی ہوئی تھی، پنڈلی مبارک سے تہمت ذرا ہٹی ہوئی تھی. تو آقا علیہ السلام اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، تہمت ذرا ہٹی ہوئی تھی. تو آقا علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، کچھ باتیں کی، واپس تشریف لے گئے. فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا گیا کون؟ عرض کی عمر فاروق ہوں. آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی. اس وقت اندر آئے، آقا علیہ السلام اسی طرح بیٹھے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، باتیں کی، واپس چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے دروازے پر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ذرا ٹھہرو. حضور علیہ السلام سیدھے ہوئے، اپنی تہمت مبارک درست فرمائی. اگر نہ بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، اگر پنڈلی مبارک نظر بھی آتی رہتی کوئی حرج نہیں تھا. مرد کا تو سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ مرد کا سطر، یہ ڈھانپنا فرض ہے. اگر یہ نہ ڈھانپا جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی. تو آقا علیہ السلام درست ہوئے، آقا علیہ السلام اپنے تہمت مبارک درست کی، فرمایا عثمان آ جاؤ اندر. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ باتیں کی، یا رسول اللہ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ کلام کر کے واپس تشریف دے گئے. تو حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بیٹی، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، عجیب معاملہ دیکھنے آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ الکتی والضحا کے چہرے والے واللیل یغفا والے ما زاغ البصر وما طغى دن کا جن والے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ماجرا دیکھیا، عجیب فلسفہ دیکھیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کی دیکھیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام بارگاہ میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازے دے ان دستک ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ دی پنڈلی مبارک پر رہنا. آقا علیہ السلام اس طرح بیٹھے رہے نے، آپ دنال گلہ کر کے واپس تشریف دے کے چلے گئے نے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تسی اس طرح تشریف رکھیے، واپس تشریف لے گئے نے، تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آقا علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ عثمان آیا ہوا۔ آقا علیہ السلام یا رسول اللہ تسی پنڈلی مبارک درست فرمائی، پردہ درست لیتا، تہمت درست لیتی، یا رسول اللہ ماجرہ نہیں سمجھ آیا، میرے والد آئے اسی طرح بیٹھے رہے ہو، عمر فاروق آئے اسی طرح بیٹھے رہے ہو، عثمان آئے نے کی ماجرہ بنیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، اس عثمان کو کیوں نہ حیا کرا جس عثمان کو رب دے فرشتے بھی حیا کرتے نے، جس عثمان تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اس عثمان تو میں کیوں نہ حیا کر؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے عثمان سے حساب نہ لینا، وجہ کیا ہے کہ میرا عثمان تیرے سامنے کھڑے ہونے میں شرم کرے گا، حیا کرے گا، اتنا شرم اور حیا والا ہے کہ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کی نکاح میں دے دی۔ علماء نے لکھا اور بلکہ صحابہ کرام فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نور حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نور یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا۔ عثمان نور کی سرکار سے 2 نور ملے ہیں، تجھے مبارک ہو، تو ذوالنورین ہوا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ذوالنورین عطا فرمایا، ذوالنورین بنا دیا، اور اتنی سخا، اتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور قریش میں مکہ میں اتنی بڑی عزت عطا فرمائی کہ قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو پیار جس وقت کرتی نا، وہ کہتی احبک والرحمن، مجھے رحمان کی قسم اے میرے بیٹے تجھ سے میں محبت کرتی ہوں، کس طرح حب قریش لعثمان، جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے۔ اگر کوئی محبوب اپنے محب سے یا کوئی محب اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی یہ الفاظ کہتا کہ اے میرے محبوب مجھے رحمان کی قسم میں تجھ سے اس طرح محبت کرتا ہوں، یہ محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان کے ساتھ محبت کرتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت نکاح ہوا نا، تو ان کی جوڑی اس طرح خوبصورت بنی کہ ان کے علاوہ جس وقت کوئی شادی ہوتی تو لوگ ان کو اس طرح خوبصورت کہتے کہ تم دونوں، تمہارا جوڑا اس طرح خوبصورت لگ رہا ہے جس طرح عثمان اور رقیہ کا جوڑا خوبصورت لگتا تھا۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی توسیع کروانی ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے زمین کا خطہ خرید کر دیا، یا رسول اللہ یہ حاضر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو جنتی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ مسلمان پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کو خرید کر وقف کیا مسلمانوں کے لیے۔ وہ یہودی کا کنواں تھا، وہ لوگوں کو پیسوں کی عوض پانی بیچا کرتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم
यानी कि 12,000 चांदी के सिक्कों के बदले में आधा कुआं खरीदा। जिस वक्त कुआं खरीदा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके उसके दरमियान ये मुआहिदा तय पाया कि एक दिन तुम्हारा कुआं है, एक दिन मेरा कुआं है। जिस दिन मेरा कुआं होगा तुम्हारे लोग या तुम करीब नहीं आओगे, जिस वक्त तुम्हारा कुआं करीब तुम्हारा दिन होगा तो मैं करीब नहीं आऊंगा। जिस वक्त उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन होता तो आप फरमाते कि आज के दिन पानी मुफ्त है, जिस तरह मर्जी लेकर चले जाओ। लोग सैर हो जाते, भर लेते घरों में। और जिस वक्त उस यहूदी का दिन होता तो जाहिर सी बात है वो पैसों के इवज पानी दिया करता था, तो उसने जिस वक्त उसका दिन होता तो कोई शख्स करीब ही नहीं आता। इसकी वजह से उसने वो आधा हिस्सा भी हजरत उस्मान गनी को बेच दिया और आपने वो भी खरीद कर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर वक्फ कर दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उस्मान तू जन्नती है। जिस वक्त ग़ज़वा तबूक का वक्त आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि इस्लाम के लिए मालो दौलत की जरूरत है। वो ऐसा गजवा था, गजवा उसरत उस बीच को कहा जाता है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारक का आखिरी गजवा था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि गजवा के लिए माल की जरूरत है। कौन है जो जन्नत हासिल करना चाहता है? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं 100 ऊंट बमा साजो सामान दूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उस्मान तू जन्नती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐलान फरमाया, कौन है जो अल्लाह की राह में देगा? उस्मान गनी फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 200 ऊंट दूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू जन्नती है। तीसरा ऐलान फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फिर खड़े हो गए, या रसूलल्लाह 300 ऊंट दूंगा, बमा साजो सामान दूंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू जन्नती है। 600 ऊंट ये, इसके अलावा 1000 सोने की अशरफियां भी दी। और जिस वक्त देने का वक्त आया 600 की बजाय 950 ऊंट अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया और 1000 अशरफियां भी दी। और उसके बाद फिर 12,000 अशरफियां और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज के बाद उस्मान से अगर कोई गलती भी होगी अल्लाह ताला उसको नहीं पूछेगा। नमाज ना भी पढ़ेगा अल्लाह नहीं पूछेगा, रोजा ना भी रखेगा अल्लाह नहीं पूछेगा, हज ना भी करेगा अल्लाह नहीं पूछेगा। लेकिन ये नहीं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना और नमाज छोड़ दी। ये नहीं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो अल्लाह की बारगाह में सदका और खैरात करना छोड़ दिया। ये नहीं कि हजरत उस्मान गनी ने ये सुना और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव छोड़ दिया। ये नहीं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना और हसद शुरू कर दिया। ये नहीं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से ये सुना तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज करना छोड़ दिया या उम्रा करना छोड़ दिया या अच्छाई छोड़ दी और बुराई को अपना लिया। नहीं, बल्कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारक है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर नीयत अच्छी हो तो इंसान की दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने यह शान और मर्तबा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया कि मेहमान नवाज इस तरह आखिरी बात करूंगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी दावत करना चाहता हूं, मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत कबूल फरमाई और ये सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर कोई दावत देता है तो दावत को बोले कबूल कर लेना चाहिए। कोई तकिया दे तकिए को कबूल कर लेना चाहिए, खजूर दे खजूर कबूल कर लेनी चाहिए, दूध पिलाए उसको कबूल कर लेना चाहिए। ये 4 चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा दे तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत कबूल फरमाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ तशरीफ लेकर जा रहे हैं। वो घर कैसा घर होगा कि जिस घर में अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मेहमान बनकर जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ जा रहे हैं और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कर रहे हैं? सहाबा किराम अजीब मामला देख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे हैं और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की गिनती कर रहे हैं कि कितने कदम हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, कितने कदम हो गए। सहाबा ने पूछा खैरियत तो है, क्या माजरा है? तो आपने फरमाया मैं बाद में बताता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लेकर गए, मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज हुए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त बात पर तशरीफ लेके आने लगे ना, तो मेरा विजदान ये कहता है
ہر بندے کا اپنا وجدان ہوتا ہے نا. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہوگا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے کر آئے. صحابہ نے پوچھا اے عثمان اب وہ معاملہ بتا، کیا معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو قدم گن رہا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں مہمان بن کر آیا تو میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے صحابہ اور اہل بیت کو تربیت تھی کہ کچھ لوگ غلام بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی غلامی میں ہیں، اس غلامی کو آزاد کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت فرمائی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت کو صحابہ اور اہل بیت نے قبول فرمایا. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا بن چکا ہے؟ ہم لوگوں کے غلام تو بن رہے ہیں، اسرائیل کے غلام بن رہے ہیں، امریکہ کے غلام بن رہے ہیں، لیکن غلامی مصطفیٰ کا دامن ہم نہیں پکڑ سکتے. ہم غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈال رہے. اگر یہ پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں تو کسی کے سامنے سر جھکانے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، حضور کی صورت کو اپنائیں. میں عید والے دن یہ بات کرنا چاہتا تھا معذرت کے ساتھ کہ عید کے دن ہم نے سنت ابراہیمی کو تو زندہ کیا، ہم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا اور سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب قتل کیا. یہ داڑھی مبارک رکھنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی سنت ہے اور سنت موقدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.